اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مجھے تمام وہ چیزوں کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ حکمت والا مطلب نالجبل ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم اب تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کریں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ تکبر کرنے لگا، جس سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو کھا لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن شیطان آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بھٹکا کر اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام پہ مطلب جنت میں جہاں رہتے تھے وہاں الگ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا، اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی فکسڈ ٹائم تک رہنے کی جگہ ہے اور نفع اٹھانا مقرر کر دیا گیا ہے، مطلب فائدہ اٹھانا زمین میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ توبہ کے الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی، عاجزی سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، پھر تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کو فالو کرے گا، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے تو وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب میرا وہ انعام یاد کرو، مطلب بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے، وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اسی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دنیا میں تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، مطلب مکسڈ مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے، مگر وہ عاجز یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں ہے،
صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا، لیکن دوسروں کے لیے مشکل کام ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت الہی سے شکستہ ہے، اللہ کی پیور محبت سے ان لوگ ہارے ہوئے ہیں، ان لوگ کے لیے مشکل کام ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اولاد یعقوب مطلب بنی اسرائیل، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور یہ کہ تمہارے زمین میں تمہاری زمین میں فضیلت دی۔ مطلب اس ٹائم پہ، اس دور پہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کے اوپر ان کو فضیلت دی تھی، بنی اسرائیل کو امپورٹنس دی تھی۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش نہ لی جائے گی جسے اللہ نے پرمیشن نہیں دی ہے، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا کسی کی جان چھڑانے کے لیے، مطلب مال و دولت نہیں لی جائے گی کسی کی بھی جان چھڑانے کے لیے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا میں سے راستہ نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں نجات عطا کی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو ڈبا دیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔